السلام علیکم. شکیل ایوانجلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج سارے 2 دن سے تو آپ سعدیہ بطول کو سن رہے ہیں. کئی نعتیہ کلام، کئی دعائیہ تقریب، کئی محفل میلاد اور پھر کئی گانے کلام بھی. آج اس سے تھوڑا سا میں مختلف آیا ہوں اور آج میں بیٹھا ہوا ہوں آستانِ عالیہ دیدار مدینہ. یہ ذرا اس طرف جائیے گا، دیکھیے گا. یہ ایک فقیر کے در پر ہم آئے ہوئے ہیں. فقیر مدینہ پیر محمد ماجد حبیب ہاشمی مدنی. دیدار مصطفیٰ میں ان کے والد صاحب کو، جن کا میں نے گزشتہ دنوں میں انٹرویو کیا تھا، کوئی ثانی نہیں تھا اور وہیں سے وہ درود پاک لے کے اور دنیا کو فیض یاب کر رہے ہیں. ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہیں پیر ماجد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں جناب. اہلاً وسہلاً مرحبا. ماشاء اللہ. آپ سے جب بھی ملاقات ہوئی تو آپ نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ صلاۃ و سلام پڑھا، ذرا وہ اس وہیں سے آغاز کیجیے. پھر ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اوپر شعر لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. پھر ماجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد تو ایک استاد اور ایک ان کا فیلڈ الگ، اور آپ پیری فقیری اور یہ اس طرف آئے کیوں کر؟ ماشاء اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ والغفور الرحیم، والصلاۃ والسلام علی حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے کہیں گے ھذا من فضل ربی، کہ میرے والد صاحب کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے، اور جو میرے والد محترم کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور قرب حاصل ہوا، وہ چیزیں بچپن سے والد صاحب میرے ساتھ شیئر کرتے تھے کہ آج مجھ پر اللہ کا احسان عظیم ہوا ہے، اور آج اللہ نے مجھے اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا ہے. تو وہ باتیں اتنی میٹھی، اتنی پیاری، اتنی شیریں، اتنی نورانی کہ ان کو سن کر، ان کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رستے کی طرف لانے کے لیے میرا دل کھول دیا. ماشاءاللہ. اس کے لیے پھر ماشاءاللہ سب سے پہلے میں ماشاءاللہ دادا دربار جاتا رہا اور وہاں پہ جانا اور دعا مانگنا، اور پھر ماشاءاللہ سندھ میں جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کے دربار پہ جانا، پھر گولڈا شریف ہے، پھر ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے پاک پتن شریف ہے، ہستیاں ہیں. اور بچپن سے آپ حیران ہوں گے کہ اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھنا، نبیوں کے جو اوصاف پہ کتابیں لکھی گئی وہ پڑھنا، اور بالخصوص اپنے آقا جی کے حسن و جمال کے اوپر کتابیں پڑھنا. جو ہمارے پنڈی میں میونسپل لائبریری آپ کو معلوم ہے وہاں موجود ہے، وہاں جا کے اسٹڈی کرنا، کتابیں ڈھونڈنا کہ میرے آقا جی کا چہرہ مبارک کیسا ہے، زلفیں کیسی ہیں، آپ کا تبسم کیسا ہے، آپ کا امت کے ساتھ پیار کیسا ہے، آپ کی حکمت، آپ کی رحمت، آپ کا اخلاق عظیم. تو یہ اسٹڈی کرنا یہ میری زندگی کا میرا ہے ماشاءاللہ. یعنی والد صاحب کی وہ محبت دیکھ کر میری زندگی میں چیز آ گئی. پھر جو ماشاءاللہ اس میں بھی میرے والد صاحب کا ہاتھ ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا جو آپ کے اندر آقا جی کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اس کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ کو عیدگاہ شریف جانا پڑے گا. اچھا، آپ بیت جو ہیں عیدگاہ شریف میں عیدگاہ شریف سے بیت. اچھا، وہ کس سن میں ہوئے آپ؟ میں 89 میں حضرت بیت ہوا ہوں، اور اس وقت میں سیکرٹری میں تھا، اور میرا کالج بھی مزے کی بات ہے کہ وہاں قریب ہی تھا گورنمنٹ کالج آف کامرس. آپ کو پتہ ہے عیدگاہ شریف کے بالکل یہ قریب ہے. تو ماشاءاللہ میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ جائیں. اس وقت جو ہستی جلوہ گھر ہیں ان کا نام ہے قبلہ عالم پیر حبیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب مبارک ہے قبلہ عالم لاسانی پاک رحمۃ اللہ علیہ، یا 12ویں پاک والے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی القاب ہے ماشاءاللہ. تو آپ حیران ہوں گے کہ جب میں قبلہ عالم سے بیعت ہونے گیا تو یقین جانیے کہ میں حیران ہو گیا. ان کا خوبصورت حسن و جمال والا وہ چہرہ مبارک، اور ماشاءاللہ ان کی جو خوبصورت تبسم اور ان کا جو اخلاق
وہ اتنا زیادہ تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے حکم بھی دیا تھا کہ آپ نے بیعت ہو کے آنا ہے. میں آگے بڑھا اور میں نے قبلہ عالم سے عرض کیا کہ حضور میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. آپ نے بیعت کیا, اللہ کا ذکر ہوا, درود و سلام ہوا, دعا ہوئی. یقین جانے کہ اس عظیم ہستی کی نگاہ کرم سے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ فیضان عیدگاہ شریف ہے کہ ماشاءاللہ 30 دفعہ مدینہ پاک جانے کا شرف حاصل ہوا. تو یہ اس طرح ایک جو نا روحانی سلسلہ شروع ہوا ماشاءاللہ. تو آپ یہ اس سلسلے میں آپ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے ٹورز بھیجتے ہیں یا صرف عمرہ پیکیج ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ اچھا, اور کس نام سے ہے یہ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جو ہمارے 2 ادارے اس ٹائم کام کر رہے ہیں. ایک ہے استانہ عالیہ دیدار مدینہ. اس کی تو ایک ہی آپ کو بتا بھی چکا ہوں, پھر بتاؤں گا کہ ہمارا مشن ہے کہ سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز اور محور جو ہے نا وہ گنبد خضرا مبارک بن جائے. سب لوگ مدینہ پاک میں گم ہو جائیں. سب لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, اتباع میں, ادب میں گم ہو جائیں. سب کا رخ جو ہے نا مدینہ پاک کی طرف ہو جائے. اس ادارے کا یہ مشن ہے. یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ جو میرا مشن ہے وہی میری جاب بھی ہے. تو ہمارے ادارے کا نام ہے سراج منیرہ ٹریول اینڈ ٹور. تو یہ ہمارا عمرے کا بھی آفس ہے ماشاءاللہ. یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ اسی جگہ پہ سارا کام یہ ہو رہا جگہ کیا کہلاتی ہے؟ ہے. یہ مورگا کہلاتی ہے نا. اچھا, اس وقت ہم مورگا میں یہ کام بھی ہے. مورگا میں بیٹھے ہوئے. اچھا اچھا. اور ماشاءاللہ گروپ آ رہے ہیں اور مکہ مدینہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بھرپور میں تعاون کرتا ہوں. آپ خوش ہوں گے کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے کاروبار نہ بنیں. ہمارا مقصد یہ ہو کہ جب زائرین جو مدینہ پاک جا رہے ہیں وہ جب جائیں گے خوش ہوں گے, بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹ کر گنبد خضرا مبارک کو دیکھ کے وہ جب ہاتھ اٹھا کے میں دعا دیں گے, اس دعا سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ رحم فرمائے گا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں اس آستانے میں کس قسم کے زیادہ تر لوگ آتے ہیں اور کس بیماری کے تحت آتے ہیں, جادو ٹونا یا کیا مسائل لے کر آتے ہیں زیادہ تر جو یہاں سے پھر شفا یاب ہوتے ہیں؟ بالکل, اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں ماشاءاللہ عیدگاہ شریف 89 سے لے کے میرا تعلق رہا, ایک عرصہ میں ہمارا ہوں. وہاں بھی میں نے بہت کچھ اپنے پیر و مرشد سے سیکھا, اور میں سب کو پیغام دوں گا کہ اگر آپ نے عشق سیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, عشق سیکھنا ہے مدینہ پاک کا, تو آپ عیدگاہ شریف جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے پیر و مرشد کس انداز میں ماشاءاللہ مدینہ پاک کا خوبصورت مشن لے کے چل رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کی بات ہے, حضرت میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں ایک پیاس ہے, ایک تلاش ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں سچ نظر آئے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, جنات کا مسئلہ ہوتا ہے, اور دوسرے چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ سب کچھ وسواس ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جادو ہے جب کیسا نہیں ہے, ہمیں جنات ہے جب کیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف کیا ہے, قرآن سے دوری ہے, حدیث سے دوری ہے, اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دوری ہے. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں جادو ہے, ہمیں جنات ہے, ہمیں ٹینشنیں ہیں, ہمیں تکلیف ہے, تو آپ خوش ہوں گے ہم انہیں قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے وظائف بتاتے ہیں, ہم انہیں دعائیں بتاتے ہیں, ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھیے, آپ حدیث پاک پڑھیے, آپ نماز پڑھیے, اور بالخصوص جو ہمارا مشن ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اے میرے محبوب, اے میرے حبیب, جو کوئی بھی امتی یہاں پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دے گا, 10 درجات بلند کر دے گا, اور 10 دفعہ اس پہ رحمت کرے گا. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں, کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. ایک حدیث پاک بھی میں سنانا چاہوں گا کیونکہ وہ لازمی ہے. ایک صحابی تشریف لائے, عرض کہ یا رسول اللہ غم بھی بہت ہیں اور ٹینشنیں بھی بہت ہیں اور گناہ بھی بہت ہیں, تو میں کیا کروں, میں گھبرا گیا ہوں. تو سرکار نے فرمایا آپ مجھ پر کتنا درود شریف پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں. سرکار نے فرمایا درود شریف کو بڑھائیے اللہ بہتر کرے گا. کہا 2 حصہ؟ سرکار نے فرمایا درود شریف کو بڑھائیے اللہ بہتر کرے گا. کیا 3 حصہ؟ سرکار نے فرمایا درود شریف کو بڑھائیے اللہ بہتر کرے گا. کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انشاءاللہ اب میں ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا رہوں گا, صلو علیہ وآلہ. سرکار نے مسکرا کر 2 خوشخبریاں سنائیں. سرکار نے فرمایا اگر آپ ہر وقت مجھ پر درود پڑھو گے اللہ سارے گناہ مٹا دے گا, سارے غم مٹا دے گا. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ آپ کا طریقہ کار جو رائج ہے, جیسے جو آستانوں پہ جائیں جو پیر صاحبان بیٹھے ہیں, کوئی تعویذ دیتے ہیں, کوئی پھونک مارتے ہیں,
کوئی دم کرتے ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں سب سے پہلے اسے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ لائیو مدینہ پاک چل رہا ہے، آئیے مدینہ پاک کو دیکھ کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے پاس سبز گنبد کا رنگ مبارک ہے، غلاف کعبہ مبارک ہے، مدینہ پاک کی مٹی کھا کے شفا ہے۔ میں نے کہتا ہوں اس کی زیارت کریں، 3 دفعہ اس کو سونگیں اور اسے بوسہ دیں۔ یقین جانیے شکیل بھائی، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ میرے پاس لوگ کس انداز میں آتے ہیں جب وہ مدینہ پاک کو دیکھ کے درود شریف پڑھتے ہیں، ان تبرکات کو چومتے ہیں، وہ خود بخود اشک بار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جو سکون آ رہا ہے ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ میرا یہ انداز ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آستانے پہ ہم آئے ہیں یہاں پر شفا یاب ہونے کے لیے تبرکات کی زیارت اور ان کو چومنا شفا یابی کا یقینی دلیل ہے۔ آئیے پھر ہم ان کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ تبرکات کیا ہیں۔ پیر صاحب آپ ہمیں بھی درشک رہے اور ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی درشک رہے، تو آئیے آپ سارے مل کر ان تبرکات کا درشن کرتے ہیں اور وہ یہ کیسے بتاتے ہیں، یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبز گنبد کا رنگ مبارک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ کی تجلیات سرکار کے روزے پہ برس رہی ہیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ یہ سبز گنبد کا رنگ مبارک ہے۔ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلاف کعبہ مبارک کا ٹکڑا مبارک ہے، اور آگے جو دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ پاک کی مٹی کھا کے شفا ہے۔ دیکھیں اس کا نام ہی کھا کے شفا ہے، تو شفا اس کو چوم کر نہیں ملے گی تو پھر کہاں سے ملے گی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ ایک دفعہ برکت کے لیے پڑھ لیں گے، الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ میرے ساتھ آئیے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج جب میں پیر صاحب کا جب میں کر رہا تھا انٹرویو، دیکھیں بہت سارے وی لاگس آپ نے میرے دیکھے ہوں گے اور پیر صاحبان کے بھی بہت سارے دیکھے ہوں گے، تو آج آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں جو تبرکات اس دنیا میں بھیجے ہیں، اگر آپ زیارت کریں، چومیں، سونگیں، تو کوئی بیماری، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی تکلیف آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہی ان کا درس ہے، یہی ہم آج دیکھنے آئے تھے، یہی اس زندگی میں کامیابی کی دلیل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا وی لاگ اچھا ٹھیک صحیح لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا وی لاگ اور یہ آج پیر صاحب سے ملاقات اچھی اور ٹھیک لگے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں، کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی شکایت آپ کی اللہ سے نہ لگا دے۔ مدینہ پاک زندہ باد۔ درود شریف اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ نے اور بھی دیکھی ہوں گی، اگرچہ میں اپنی بات مکمل کر چکا، لیکن آپ سے بھی اجازت نہیں لی تھی، تو میرے پیر صاحب نے کہا کہ میں ایک پیغام ایسا دینا چاہتا ہوں کہ جو دنیا اور آخرت میں میرے دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک مشورہ ہوگا۔ تو جناب پیر صاحب آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا سانس اندر جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا سانس باہر آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک پیغام یہ ہے اور ایک تحفہ عظیم ہے جو میں آپ سب کو پیش کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اپنے ٹیلی ویژن میں، اپنے کمپیوٹر میں اور بالخصوص اپنے موبائل میں جب یوٹیوب پہ لکھیں گے لائیو مکہ، تو مکہ مکرمہ کے جلوے آپ کے سامنے آ جائیں گے، لائیو مدینہ تو مدینہ منورہ کے جلوے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آئیے مکہ پاک میں گم ہو جائیے، مدینہ پاک میں گم ہو جائیے۔ مکہ اور مدینہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مکہ اور مدینہ دلوں کا سرور ہے، مکہ اور مدینہ دلوں کا چین ہے، مکہ اور مدینہ نور ہی نور ہے، عطا ہی عطا ہے، شفا ہی شفا ہے۔ آئیے اپنا معمول بنا لیجئے کہ آج کے بعد ہم ٹیلی ویژن میں، کمپیوٹر میں اور بالخصوص اپنے موبائل میں صبح، دوپہر، شام، رات کو کثرت کے ساتھ مکہ پاک دیکھیں گے اور مدینہ پاک دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی آئے گا کہ آپ مکہ اور مدینہ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی، پیغام آپ نے سن لیا، آپ کے پاس آ چکا ہے، ہمارا کام یہاں تک تھا۔ آپ اس سے کتنا مستفید ہوتے ہیں یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ پیر ماجد صاحب نے جس طرح بتایا ہے
درود شریف سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں جس کے حوالے سے اگر یہ مجھے تصحیح بھی کر دیں کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں جو آپ کو ڈائریکٹلی مدینہ پہنچاتا ہے. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ. اجازت دینے سے پہلے یہ دعا ہے کہ جو بھی میرے اس چینل کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جس دلچسپی سے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی زیارت کرائے. آمین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویسے میرے وی لاگ کا حصہ ہوتا ہے کہ میں جب اجازت لے لوں تو اس کے بعد بات بنتی نہیں، لیکن آج کیونکہ اس سارے وی لاگ کو جو ڈیزائن کر رہے تھے بنا رہے تھے آپ کو آج تبدیلی بھی نظر آئے گی، اور وہ ہمارے سید داؤد احمد شاہ صاحب ہیں. سوہان فیض آباد اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، اور پیر ماجد صاحب کے بہت اچھے دوست بھائی، ان کی رفاقت داری کئی برسوں پر محیط ہے. تو میں اس حصے کو بھی اپنے وی لاگ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. تو شاہ جی آپ بتائیے گا کہ آج آپ نے پیر ماجد صاحب کے ساتھ جب ملاقات کی اور اس وی لاگ میں ہم اکٹھے ہوئے تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکیل صاحب، بس وہ ماجد بھائی کے ساتھ ساری چیز آپ نے سنی ہے، دیکھی ہے. الحمدللہ میرا اور ماجد بھائی کا کم از کم 18-20 سال کا ساتھ ہے، دوست ہیں، اور اکٹھے کام بھی کرتے رہے ہیں اور میلاد شریف کی محفلیں بھی اکٹھے کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اور بھی بہت سارے معاملات جو دنیا کی بہتری کے لیے انسان کر سکتا ہے. ہر چیز بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اب بھی کر رہے ہیں. اور اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 ربیع الاول شریف کو ہمارے گھر میں میلاد شریف پہ یہ تشریف لے کے آئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور بس یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے سے ہمارے دلوں میں رکھی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ اس محبت کو یا اس درخت کو جو پانی لگانے والا کردار ہوتا ہے نا وہ اب آپ نے ادا کیا ہے. ماشاءاللہ. اور اللہ نے کرم کیا اور ہم ایک دفعہ پھر ایک جگہ پہ سارے بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر وقت یہی سوچ ہے اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے، اور کسی طرح سے بھی ہو سکے اپنے ارد گرد اپنے آس پاس رہنے والے مستحق لوگوں کی، دوستوں کی، عزیزوں کی مدد کر سکیں. اور میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اپنے ارد گرد جتنے بھی ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ مل کے اور ان کے لیے بھی ہمیں اچھا اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لے جی اب اجازت دیجیے کیونکہ اب اس وی لاگ کے 3 حصے ہو چکے ہیں اور آپ ذہن میں رکھیے گا اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.